اس کے پیروں میں چکی کے پارٹ بن گئے تھے اور ایک ایک قدم اٹھانا محال ہو چکا تھا۔ ماہروں نے گردن موڑ کر نہیں دیکھا تھا، پھر بھی وہ جانتی تھی اس کے نام نہاد سہیلیاں بہت فرصت میں اس کی ذات کے بقیے ادھیڑ رہی تھیں، ایک ایک الجھے دھاگے کو زبردستی کھینچ کھینچ کر اسے تکلیف دے رہی تھیں۔ اس کے پاس حسن اور دولت کا ہتھیار تھا، سو فریحہ بیچاری نے شکست کو تسلیم کرنا ہی تھا۔ جانے اس کے دل پر کیا گزری ہوگی، ہما نے افسردگی سے کہا۔ پھر اتنی بڑی بدنامی کے بعد محبت حاصل کرنا مر جانے کے برابر ہے، لیکن ایسے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، عزت اور بے عزتی ان لوگوں کے لیے برابر ہے۔ سمیرہ تلخی سے بولی تھی۔ دیکھا نہیں مہارانی کو ذرا بھی شرمندگی نہیں، جیسے بڑی عزت آبرو اور شان کے ساتھ اس گھر میں لائی گئی ہے۔ میرے شوہر بتا رہے تھے بڑی مجبوری کے عالم میں رحمان چچا کو اس عذاب کی وجہ سے لانا پڑا، ورنہ ان کی بدنامی تو دور دور تک ہو چکی تھی۔ لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے نکاح پڑوایا تھا، ورنہ تو اگلی بکواس اس نے نسبتاً ہلکی آواز میں کی تھی، پھر بھی ماہروں کے کانوں میں گرم سیال گرتا چلا گیا تھا۔ اگر پہلی سی صورتحال ہوتی تو ماہروں پلٹ کر ان سب کا منہ توڑ دیتی، لیکن اس وقت وہ ضبط اور برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ پھر وہ سب اٹھ کر فریحہ کے تکون کمرے کی طرف چلی گئی تھی، اسے بھی مزید سلگانے، جلتی پہ تیل ڈالنے، کیونکہ اس دنیا کا یہی وتیرہ تھا۔ اور اگر فریحہ عقل مند ہوتی تو ان کی باتوں میں نہ آتی، اگر پہلے سے حالات ہوتے فریحہ تب بھی کسی کی بات میں نہ آتی، لیکن اس وقت وہ چوٹ کھائی ہوئی تھی، سو فریحہ کی عقل، سوچ اور فہم تو کب کی ختم ہو چکی تھی۔ سمجھنے کی ہر صلاحیت مفلوج تھی، وہ بس وہی سنتی اور سمجھتی تھی جو لوگ اسے بتانا یا سمجھانا چاہتے تھے، اس لیے ایک نئی فریحہ جنم لے رہی تھی۔ ماہروں ان سب کی بکواس کو بھاڑ میں جھونک کر سر جھٹکتی اپنے روم میں آ گئی تھی، جہاں ماہم پہلے سے موجود تھی، اس کنڈیشن میں کہ ماہروں کو ایک اور مرحلے سے گزرنا پڑا تھا۔ وہ کب سے تنہائی کی منتظر تھی۔ ماہروں کو اکیلا آتا دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، پھر اس نے اٹھ کر دروازہ بھی لاک کر دیا تھا۔ ماہروں گہرا سانس کھینچ کر سمجھ گئی تھی اس کے تمام تر اداکاری کو ماہم نے جان لیا تھا۔ کچھ دیر اس کا تفصیلی اپنی آنکھوں سے ایکس رے کرنے کے بعد ماہم نے قریب آتے ہوئے کہا، تم نے مجھے اپنی رونمائی کا گفٹ بھی نہیں دکھایا۔ وہ کوئی ایسی چھپا دینے والی چیز نہیں تھی جسے تم چھپا کر بیٹھی ہو۔ اس نے اپنا لہجہ حتر مقدور نرم رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ماہروں گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ ساری دنیا کے سامنے خود پر ملمہ چڑھا کر ایکٹ کر سکتی تھی، لیکن ماہم کے سامنے جھوٹی بشاشت کا رول پلے کرنا بہت ہی کٹھن تھا، وہ بھی اس صورت میں جب ماہم بہت ساری چیزوں کو سمجھ رہی تھی۔ ماہروں نے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ پھر اس نے ڈریسنگ سے لوشن اٹھا کر چہرے پہ لگانا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد ٹیشو کی مدد سے کنسیلر کی تہ اتار کر اس کے بالمقابل آ کھڑی ہوئی۔ یہ میرے چہرے پہ خوبصورت پرنٹ اور ڈیزائن رونمائی کا خوبصورت گفٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ ذرا غور فرما کر دیکھو، اب دکھائی دیا نا؟ اس کے لہجے میں واضح کھنک اور بشاشت تھی، کیونکہ ماہم کو شدید دھچکا لگا تھا۔ اس کی آنکھیں دور تک پھیلتی چلی گئیں۔ حیرانی، صدمہ، دکھ اور دھچکے کی ہر کیفیت ماہم کے چہرے پر رقم تھی۔ وٹ ربش، کیا مذاق ہے ماہرو؟ جھڑک کر بولی تھی ماہرو صاحب کا انداز میں مسکراتی رہی۔ ماہم کے چہرے پہ پھیلے ہراس کو دیکھتی رہی، وہ جو ابھی تک شوق کے عالم میں دنگ کھڑی تھی۔ مذاق نہیں، حقیقت ہے، ماہروں نے لاپرواہی سے بتایا، جیسے اپنے پھول سے رخساروں کو داغدار کروا کر بڑی مطمئن اور سرشار تھی، گویا کوئی میڈل یا اعزاز ملا ہو۔ اس ماہروں کو کبھی کسی نے پھولوں کی چھڑی سے ٹچ نہیں کیا تھا، کو جا کے اتنی بے دردی سے پیٹنا، وہ بھی شادی کی پہلی رات اپنے دولہا کے ہاتھوں۔ ماہم کا دماغ جیسے بند ہونے لگا تھا۔ اون نے یہ سب کیوں کیا؟ آخر کیوں؟ میں اسے پوچھتی ہوں، مزہ چکھاتی ہوں۔ بہت دیر بعد سنبھل کر ماہم تنک اٹھی تھی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا اس مہذب وحشی کو تہس نہس کر دے۔ ہرگز نہیں، تم کچھ نہیں کہو گی، نہ ڈیڈی کو بتاؤ گی، سمجھ لو وہ حق بجانب تھا، ماہروں نے انتہائی سرعت سے کہتے ہوئے زبردستی ماہم سے وعدہ لیا تھا۔ وہ شدید جھلاہٹ میں پھٹ پڑی۔ تو کیا اس وحشی کے ہاتھوں پیٹتی رہو گی؟ اس کا دماغ ٹھکانے لگاؤ، اسے روکو، اس کے بڑے ہاتھ کو کنٹرول کرنا تھا۔ آخر اس کی اتنی جرت کیسے ہوئی؟ اس نے تمہیں ہاتھ کیسے لگایا؟ میں تو خود اس تمام اپ سیٹ سچویشن پہ ابھی تک ورطۂ حیرت میں ہوں۔ ایکچولی ہوا کچھ اس طرح سے تھا، ماہروں اگلے ہی لمحے دھیرے دھیرے ساری تفصیلات سے ماہا کو آگاہ کرتی رہی تھی۔ وہ ساری باتیں، فریحہ کی شادی کا قصہ، اون کے والد کا اس کے ساتھ شدید قسم کا جھگڑا، ناراضی جو ابھی تک برقرار تھی۔
नफ़रत, हकारत और हर किस्म की छोटी और बड़ी बात जो इसने यहाँ आकर सुनी थी, जिससे माहम और महरो दोनों ही बेखबर थी। माहम का मुँह हैरत से एक मरतबा फिर खुल गया था। यहाँ तो इंकशाफ दर इंकशाफ हो रहे थे, और इंकशाफ भी ख़ास से घनावने थे, जो फिल्मों और ड्रामों में इत्तफ़ाक़ात के तौर पर सामने आते थे, मगर हकीकी ज़िंदगी में उनका तसव्वुर भी ना था। लेकिन जो कुछ महरों के साथ हुआ था वो किसी फिल्म से कम नहीं था। माहम हक्का बक्का सी तफसीलात सुनती हवन्नक बनी बैठी रह गई थी। जो कुछ भी हुआ था किसी ड्रामे से कम नहीं था। इस सारे किस्से में इसे महरों का कहीं कसूर नज़र नहीं आ रहा था, सिवाय इन फ़ोन कॉल्स या मुलाकातों के जो इसने ज़बरदस्ती ऑन के साथ की थी। बाकी हर मामले में महरो बेकसूर थी। हाँ, फ़क्त मोहब्बत करना, मोहब्बत का इजहार करना अगर जुर्म समझा जाता था तो वह इतने से फ़ेल के लिए मुजरिम ज़रूर थी। और अब जो महरो की ज़िंदगी में मोहब्बत की तकमील के बाद ड्रामाई मोड़ आया था, इसको कैसे निभाना था, और उनकी बेइतनाई प्लस बेजारी नफ़रत के बाद वो अपने लिए क्या फ़ैसला करना चाहती थी। वो उनके साथ किस तरह से गुजारा कर सकती थी, वो भी इस सूरत में जब ऑन सिरे से इसे नापसंद करता था और धुतकार चुका था। अगर उनकी मोहब्बत इसके साथ होती तब भी वो इस माहौल और सेटअप में एडजस्ट कर सकती थी, लेकिन अब कैसे यहाँ रह पाएगी। इस घर का माहौल, यहाँ के लोग, बोदोबाश, इनका लाइफस्टाइल सब कुछ अलग और मुख्तलिफ था। महरो एक आज़ाद दुनिया की बासी थी, जबकि ये लोग एक हद तक खुशहाल और आज़ादी के कायल थे। इनकी रिवायात, असूल, कवायद ज़िंदगी गुजारने के ढब मुकम्मल तौर पर और थे। फ़िरौन भी अपने घर वालों की तरह रोशन ख्याल नहीं था। ये लोग एक हद तक दकियानूसी ख्यालात के मालिक थे। फिर महरो यहाँ कैसे रह सकती थी। इसे तो अभी के अभी कोई फ़ैसला कर लेना चाहिए था, और माहम इसके फ़ैसले का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी अगर महरो इतनी पुरसकून है तो इसने कोई ना कोई फ़ैसला कर लिया होगा, और वही इसका अटल फ़ैसला होगा जिससे दुनिया की कोई ताकत इसे हटा नहीं सकती थी। क्या तुम यहीं रहोगी ऐसे हालात में भी? माहम इसकी खामोशी पे बेचैन होकर बोल पड़ी थी। महरो ने भवें उचका कर इसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। ऑफ कोर्स। और उनका रवैया, इसकी बदतमीज़ियाँ, वहशियानापन, हैवानियत, महम के मुंह में कोयले कड़क गए थे। दिल चाह रहा था उनका नाम तक ना ले, इसका जिक्र तक ना करे। कुछ ऐसे ही ताओ से ऑन पे चढ़ रहा था। क्या तुम ऐसे आदमी के साथ रह सकती हो? वाई नॉट। महरो संजीदा होती चली गई थी। मैंने इससे मोहब्बत की है, तब ये देखकर मोहब्बत नहीं की थी मुहज़्ज़ब होगा या गैर मुहज़्ज़ब, अक्खड़ होगा या नर्म, मोहब्बत करेगा या नफ़रत, हर चीज़ से बालातर होकर मैंने इससे मोहब्बत की थी। अब इतनी सी बात पे इसे छोड़ सकती हूँ? कभी नहीं। इसका अंदाज़ दो टोक किस्म का था। लेकिन वो तुम्हें नहीं चाहता। इसकी फ़रीहा से शादी तय थी, क्या पता वो फ़रीहा से मोहब्बत करता हो। तुम ऐसे हालात में फ़रीहा के साथ एक घर में कैसे रहोगी? अभी तक तो फ़रीहा सदमे में, मामूलात ज़िंदगी से अलग थलग है, लेकिन चंद हफ्तों बाद जब वो संभल जाएगी तो मंजर आम पे भी आएगी। तब तुम्हें फ़रीहा की मौजूदगी में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। अभी तुम इन नज़ाकतों को नहीं समझ रही। माहम एक अच्छे दोस्त की तरह इसे समझा रही थी। मैं फ़रीहा के सामने क्यों गिल्ट फील करूँगी? मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। जो भी इसके साथ किया इसकी तकदीर ने किया, मेरा क्या कसूर है? गो कि इंसानियत के नाते मैं इसकी तकलीफ़ को समझ सकती हूँ, ताहम इसकी तकलीफ़ को कम करने की अथॉरिटी नहीं रखती। इसने इंतहाई गहरे लहजे में अपनी बात मुकम्मल की थी। और रही अब्बास की फ़रीहा के साथ किसी साबका अटैचमेंट की बात, तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो तुमसे मोहब्बत भी नहीं करता। माहम की सुई बस यहीं कहीं अटक सी गई थी। वो इस नादानी को कैसे समझाती। और उनके साथ इसकी ज़िंदगी इंतहाई कठिन थी। एक इसका सर्द, अक्खड़, बर्फीला रवैया, दूसरी बेइतनाई, और तीसरा इसके घर का घुटा घुटा माहौल जो माहम के नज़दीक हफ्ज़दा था। महरो किस किस मुकाम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती थी? इस माहौल पे, लोगों पे, रवैयों पे। यहाँ तो पहला इशू इसकी ड्रेसिंग पे हो सकता था। महम सोच भी नहीं सकती थी कि लोग इसे मनपसंद कपड़े पहनने की इजाज़त दे सकते थे। वो कहाँ कहाँ अपना मन मार सकती थी। माहम, तुम्हें किस तरह से समझाऊं? अब किसी को अपनी मर्ज़ी से चाह तो सकते हैं, लेकिन किसी की आंखों में आंखें डालकर ये नहीं कह सकते तुम भी मुझसे मोहब्बत करो। वो जैसे थक गई थी, ज़िद छो गई थी। माहम को चुप होना पड़ा, जैसे वो समझ गई थी कि महरो का कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। वो हर इंतहा को सोचकर मुतमईन थी। इसके इत्मीनान को देखकर माहम ने घुटी घुटी सांस को सीने कैद से बाहर निकाला और बोली, तो गोया तुम सब कुछ तय कर चुकी हो।
آج سے نہیں، اس دن سے جب مجھے عباس سے محبت ہوئی تھی۔ اس نے ایک جذب کے ساتھ کہا تھا۔ وہ اون کو ہمیشہ عباس ہی کہا کرتی تھی۔ اس کے ارد گرد رہنے والے سب لوگ اسے اون کے نام سے بلاتے تھے۔ ایک واحد مہرو تھی جو اس کا سر نیم بلاتی۔ اسے عباس کہنا ہی اچھا لگتا تھا۔ اوکے، میری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ خدا کرے عباس تمہاری محبت کی قدر کر سکے، کیونکہ ایسی بے لوث اور دیوانگی کی حدوں کو چھوتی محبتیں ہر روز نہیں ملا کرتی۔ ماہم نے اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا، اور ماہرو دھیمے انداز میں مسکرا دی تھی۔ ایک چیز تو ہے ماہرو، اب وہ ماحول کی کثافت ختم کرنے کی غرض سے ہلکا پھلکا انداز اپنا رہی تھی۔ تمہیں اس جلاد کے سامنے بہت ہمبل ہونا پڑے گا، خاصا مشکل سال جبرے کا سوال ہے۔ وہ ان کے متعلق اپنی رائے دے رہی تھی کہ اسے سمجھنا اتنا آسان نہیں، بہت کٹھن سا گورکھ دھندا تھا۔ میں اپنی قوت برداشت کو آخری حد تک آزما ڈالوں گی۔ ماہرو سرفراز ہوں، بزنس ٹائکون کی بیٹی۔ وہ حساب دان ہے تو جمع ضرب تقسیم سے ہم بھی مبرہ نہیں۔ سیر اور سوا سیر کی خوب رہے گی۔ ماہرو بھی اتنے بہت سے غبار زدہ کثیف ماحول میں ہنسی کی پھوار گراتے ہوئے پہلے سے کچھ اطمینان محسوس کر رہی تھی۔ ویسے تمہاری عقل کے بھی کیا کہنا، بندہ محبت کرے تو سوچ سمجھ کے۔ ایسے سخت دل بندے سے محبت کر کے عمر بھر ڈپریشن میں رہنے سے بہتر ہے کمارا ہی مارا جائے۔ ماہم اپنا پرس سنبھالتی کھڑی ہو گئی تھی۔ ماہرو نے بھی تنقیدی نگاہ سے خود کو آئینے میں دیکھا۔ آخر فریش تو لگنا چاہیے تھا، کیونکہ شازمہ کی کلاس سے گزر کر اپنے روم میں جانا تھا۔ ماہم دیوار پہ لگی اون کی شاندار انلارج سائز تصویر کو دیکھنے کے لیے رک گئی تھی۔ یہ یونیورسٹی کے کنونشن فوٹو تھی، ڈگری لیتے ہوئے، گلے میں گولڈ میڈل پہنے، نیچے بلیک گاؤن اور خوبصورت کیپ۔ وہ بہت خوبصورت، زندگی سے بھرپور، عالیشان لگ رہا تھا۔ کالی آنکھوں سے مسکراتا ہوا، ہونٹوں پہ فتح مندی کی مسکراہٹ تھی، جیسے سب کچھ پا لیا ہو۔ ماہم نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا، دکاندار کا بیٹا لگتا نہیں۔ اس کا تبصرہ بھی تیار تھا، 2 ٹوک اور حتمی۔ ماہرو بھی رک سی گئی، پھر کچھ سوچ کر اس نے ہاتھ بڑھا کر تصویر اتار لی تھی۔ تم نہ صحیح، تمہاری فوٹو ہی صحیح، ایسے تو تم اپنا دیدار کرنے نہیں دیتے، چلو یوں ہی صحیح۔ اس نے ماہم کو آنکھ دبا کر چھیڑا تھا، وہ اس کے شانے پہ دھموکا جڑ کر باہر نکل گئی تھی۔ ماہرو نے بھی ساسو ماں کے کرنکل کے دوپٹے سے خود کو آزاد کیا اور ماہم کے پیچھے نکل گئی تھی، کیونکہ ان کی امی نے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ بیڈ روم میں فل میوزک بج رہا تھا، گلاس ونڈوز پہ پردے گرے تھے، روم کا ماحول نیم روشن تھا۔ جبکہ ماہرو جب سے آئی تھی نیند میں دھت پڑی تھی۔ ماہم اسے 10 مرتبہ زبردستی اٹھا کر گئی تھی۔ جیسے وہ نظر سے اوجھل ہوتی، ماہرو دوبارہ نیند کی وادیوں میں گم ہو جاتی۔ یوں لگ رہا تھا پورے سال کی نیند پوری کر کے ہی جائے گی۔ ویسے بھی ماہرو کو میوزک کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ فل والیوم میں میوزک بجتا اور ماہرو دوسرے ہی لمحے میں نیند کے سفر پہ نکل جاتی۔ ڈیڈی سے مل کر لنچ کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوئے وہ ایسی سوئی کہ پھر شام کی خبر لائی تھی۔ بالآخر ماہم نے ٹھنڈے برف پانی والا مشہور زمانہ ہربا آزمایا تو ماہرو بی بی نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی تھی۔ ماہم نیند کا گلابی پن ابھی تک آنکھوں کی جھیلوں میں موجزن تھا۔ نسیم سحر، اس نے لمبی سی جمائی کو بمشکل روکا تھا۔ شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ نئی سویر طلوع ہو چکی ہے۔ ماہم نے ناک منہ چڑھا کر اس کو جتا کے بتایا تھا، نسیم سحر نہیں، نسیم شام ہو چکی ہے۔ اب شہزادی معظمہ اٹھ جائیے، انکل چائے پہ انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے زبردستی ماہرو کو گھسیٹ کر اٹھایا تھا۔ اور یہ لباس فاخرہ بھی بدل لیجئے، اب آپ شادی شدہ خاتون ہیں، کوئی پونے ٹیل لہراتی بچی نہیں، کسی بھی وقت آپ کے سسرال والے تشریف لے آئیں گے۔ اس نے ماہرو کی مہین نائٹی پہ گہری چوٹ کی تھی۔ انہوں نے آپ کو اس شاہانہ ڈریس میں دیکھ لیا تو مارے حیا کے ایسے جائیں گے کہ دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوگا۔ وہ نائٹی کی کھلی ڈوریوں، گریبان اور اس کے لاپرواہ انداز پہ گھرک رہی تھی، گو کہ پہلی ایسی کوئی قدغن نہیں تھی۔ وہ جیسے مرضی اپنے گھر میں گھومتی یا باہر، لیکن اب سچویشن الگ تھی۔ کسی بھی وقت اس کے سسرالی عزیزوں میں سے کوئی لینے آ سکتا تھا۔ اسے ان کے آنے تک مہذب ڈریسنگ میں دکھائی دینا چاہیے، سو اسی لیے وہ جھڑک رہی تھی، لیکن ماہرو پہ اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی ماہم دیوار کی طرف دیکھ کر بولی، اور کچھ حیا کے ناخن لو، اب تو اون صاحب بھی تمہیں گھور رہے ہیں۔ ماہم نے اون کی چوری شدہ فوٹو کی سمت اشارہ کیا تھا، جسے ماہرو سسرال سے آتے ہوئے اپنے ہینڈ کیری میں چھپا کر لے آئی تھی۔ اون کے نام پر وہ اسپرنگ کی طرح اچھلی۔ کہاں ہے اون عباس؟ ماہرو نے گھبرا کر پورے روم پہ طائرانہ نگاہ ڈالی تھی۔ اس کی نظریں پھر ماہم کے تعاقب میں دیوار پہ جم گئی تھی۔
एक मर्तबा फिर बेड पे औंधे मुँह ढह गई थी। माय गॉड, तुमने तो डरा दिया। अभी से ये हशर है। माहम ने दोबारा तंज उछाला। वो तुम्हारा शौहर है, कोई जिन नहीं। शौहर नाम की मखलूक किसी जिन्नात से कम भी नहीं। माहरों ने फ़लसफ़ा झाड़ा था, यानी एक ही रात के बाद फ़िलासफ़र। जैसे तुम्हें तो बड़े शौहरों के तजुर्बे। माहम ने फिर से तंज किया। वो ठंडी से आह भर के रह गई थी। बस एक ही तजर्बा काफ़ी है, यानी अभी से ही। माहम की आंखें फैली थी। तब माहरों को संभलना पड़ा था। इसने घूर कर माहम को जवाब दिया, जब तुम्हारा शौहर होगा तो पूछूंगी। मैं तो भर आई, जब तुम जैसी हसीन लड़की सुहाग रात में थप्पड़ों की रोनमाई ले सकती है तो हमारे जैसे आम चेहरों की क्या हालत होगी। माहम ने जैसे झुरझुरी लेकर ख़ुद को आम साबित करने में एड़ी चोटी को जोर लगाया था। नसीब चेहरे और शक्लें देखकर नहीं बनाए जाते। खुदा न करे तो मेरी जैसी सिचुएशन से गुजरो। माहरों ने बड़े जज्ब से कहा था। इसके चेहरे पे एक अजियत सी छा गई थी। गुज़श्ता बहुत से मंजर आंखों में किरचियाँ भरने लगे थे। इसने आंखों को रगड़कर माहम से नज़र चुराई। मैं तो कहती हूँ तुम औन को मज़ा चखाती। माहरों की शिकस्तगी ने से फिर से औन पे ताव चढ़ा दिया था। कैसे? वो बहुत चक्की हुई। इससे नाराज़ होकर अपने तई माहम ने बड़ा बाकमाल पावरफुल मशवरा दिया था। माहरों अपना सर पकड़ के रह गई थी। मतलब मैं इसके घर ना जाऊँ? हाँ, इसने ठोक बजा कर कहा। अगर वो मुझे मनाने ही ना आया तो? माहरों ने दूसरे पहलू का एहसास दिलाया था। माहम का मुंह सूज गया। तुम नेगेटिव ही सोचना। ये भी तो हो सकता है वो कच्चे धागे से बंधा भागा भागा चला है। इसने चिढ़ते हुए इसे एक धप लगाई थी। न इसके पास कच्चे धागे, न वो खुद इतना कच्चा पक्का है जितना मैंने इसे चंद घंटों में जाना। वो माहरों के अगले अल्फाज मुँह में ही दबे रह गए थे, क्योंकि माहम ने बीच में इसे टोक दिया था। वो इंतहाई वहशी है, ज़िद्दी है, गैर मुहज़्ज़ब है। माहम ने नाक चढ़ाकर इसकी सारी खूबियों को गिनवा दिया था। अब माहरों इसे सारी दास्तान सुना देने पर सख्त पछता रही थी, क्योंकि माहम ने अच्छा भला औन के खिलाफ महाज खोल लिया था। अब ये माहरों की जिम्मेदारी थी वो किस तरह से अपनी दोस्त के जहन से औन के मुतालिक जालों को हटाती, इसकी बदगुमानी दूर करती और इसका दिल साफ करती। कुछ सोचकर माहरों ने पैंतरा बदल लिया था। अब वो उनकी झूठी तारीफ़ों के पुल बांधने की कोशिश में थी। गो के माहम ऐसी नहीं थी जो माहरों की ज़ाती ज़िंदगी को जगह जगह मौज़ूए बहस लाती, ना हालात ज़िंदगी के मुतालिक लोगों को बताकर गॉसिप के लुत्फ़ दुबाला करती। वो इसकी मुखलिस और अच्छी दोस्त थी और माहरों की मोहब्बत में ही औन के ख़िलाफ़ हो चुकी थी। जो कुछ औन और फरीहा के साथ हुआ था ये इन दोनों के ख़ानदानों के साथ हुआ था। वो अपर क्लास की इन दो लड़कियों के लिए एक मामूली सी गलत फहमी के सिवा कुछ नहीं था। इन दो ख़ानदानों की ज़िंदगी में भौचाल आ गया था। रिश्ते, नाते और रवैये बदल गए थे। दिलों में दूरियां आ गई थी और ये लोग समझती थी कि ज़रा सी गलत फहमी ही तो है जिसे दूर भी किया जा सकता था। एक्चुअली माहम अब्बास बहुत नाइस है, बहुत कूल है। तुम जानती हो मुझसे प्यार भी बहुत करता था। तुम्हें बताया तो है। इसके जहन में कुछ अभाम थे। जैसे ही सब कुछ मामूल पर आया, देखना अब्बास भी पहले सा लविंग एंड केयरिंग, मोहब्बत और ख्याल करने वाला हो जाएगा। माहरों ने मिडिल क्लास अच्छी बीवियों की तरह पहली मर्तबा खूबसूरत मलमा साजी के तहत सब अच्छे का सिग्नल देना शुरू कर दिया था। वो सारी झूठी तारीफ़ें से असबर करना थी जो मिडल वोमेंस मुतवसत तबके की औरतें रात को शौहरों से कट लगवा कर सुबह पड़ोसनों, देवरानियों, सासों वगैरह को हंस हंस कर बताती, मेरे फलां तो बहुत अच्छे हैं, हर महीने शॉपिंग के लिए 10-10 हज़ार देते हैं, घुमाने फिराने के लिए। के वादे अलग। चेहरों के नील छुपाकर दांत निकालना कितना मुश्किल तरीन काम होगा। वो तो ऑस्कर डिज़र्व करती थी, हकदार थी बेचारियाँ। माहरों को अपना आप भी इन्हीं मिडल वोमेंस की कैटेगरी में महसूस हो रहा था और इधर माहम भी कुछ कुछ इसके झूठ पे मुतमईन हो रही थी। अल्लाह करे ऐसे ही हो और तुम हमेशा हंसती मुस्कुराती हंगामा परवर रहो। माहम ने सच्चे दिल से दुआ दी थी। माहरों ने दिल ही दिल में आमीन कहा और इसी लिबास फ़ाखरा के साथ सीढ़ियाँ उतरती लाउंज में आ गई थी, जहाँ डैडी शिद्दत से इसके मुंतज़िर थे। मिलार्ट, माहरों ने डैडी की खुली बाहों में समाते दिलकशी से झुककर कवर्निश पे जा लाया था। डैडी से प्यार करते, माथा चूमते, मुस्कुराकर वेलकम कह रहे थे। गो कि वो चंद ही घंटों बाद दोबारा आ गई थी। फिर भी यूँ लग रहा था जैसे सालों बाद माहरों की सूरत दिखाई दी है। जिस तरह अचानक बहुत तकलीफ दे हालात का सामना करते हुए अचानक निकाह करना पड़ा था, वो सब सेठ सरफराज के लिए इतना सहल नहीं था। लेकिन इस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि मज़ीद ताख़ीर करना खसारे के मुतरादिफ था।
انہوں نے شازمہ کے سمجھانے بجھانے قائل کرنے پہ ذہنی طور پہ اس سچویشن کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ شازمہ نے انہیں واشگاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ ماہرو کے ہاسپٹلائز ہونے کا پس منظر کیا ہے، اور وہ اپنے انجان پن پہ سخت پرملال بھی تھے۔ اگر ماہرو عام حالات میں بھی اپنی پسند سے آگاہ کر دیتی، تب بھی وہ کوئی آؤٹ موڈڈ باپ ہرگز نہیں تھے جو بیٹی کی خوشی کے رستوں میں رکاوٹ بن جاتے۔ ماہرو ایک اچھی، من پسند، خوشحال زندگی گزارے، یہی تو ان کی خواہش تھی۔ گو کہ رحمان صاحب کے اور ان کے سٹیٹس میں بہت فرق تھا، لیکن سرفراز احمد نے کبھی بھی سٹیٹس کو ایشو بنانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ انہیں ماہرو کی پسند دل و جان سے پسند آ چکی تھی۔ داماد خوبصورت بھی تھا، ایجوکیٹڈ، خاندانی بھی، اور خاصے خوشحال لوگ بھی تھے۔ نہ بھی ہوتے تب بھی سیٹھ سرفراز اپنے داماد کو ضرور سپورٹ کرتے۔ اس وقت بھی وہ ماہرو سے چھوٹی چھوٹی ہر بات پوچھ کر مطمئن ہونے کے بعد اچانک اون کے مستقبل پر بات کرنے لگے تھے۔ ماہی، اون کے نیکسٹ کیا ارادہ ہے؟ کیا وہ اپنی خاندانی کام ہی کرتا رہے گا؟ ماہرو جو چائے سے لطف اندوز ہوتی آسمان پہ تیرتے بادلوں کو دیکھ رہی تھی، لمحے بھر کے لیے چونک گئی۔ سوری ڈیڈی، آپ نے کیا کہا؟ سن کر بھی ایسی انجان ہوئی کہ ڈیڈی کو اپنی بات دہرانا پڑی۔ میں اون کے فیوچر کی بات کر رہا ہوں۔ بہت لائق لڑکا ہے، فیوچر بہت برائٹ ہوگا اگر وہ اپنے باپ کی دکانداری سے نکل آئے۔ آئی ڈونٹ نو ڈیڈی، میری اس سے ایسے کسی ٹاپک پر بات نہیں ہوئی۔ ماہرو کو یہی مناسب جواب سوچا تھا۔ ڈیڈی لمحہ بھر کے لیے سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ ان کے ماتھے پر ہلکی سی سوچ کی پرچھائی تھی۔ تم اون سے ڈسکس کرو، وہ ہماری کمپنی میں کام کرے، میں اس کی شیئرز بھی دیکھ سکتا ہوں۔ کافی دیر بعد بڑی ملائمت سے بولے تھے۔ یقینی طور پر وہ اپنی بیٹی کے فیوچر کو تابناک کرنا چاہتے تھے۔ بیٹی کا فیوچر اپنے شوہر کے ساتھ وابستہ تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اون جلد از جلد ان کے بزنس میں آ جائے۔ آئی تھنک ڈیڈی وہ نہیں مانے گا۔ ماہرو نے ڈیڈی کو آسرے میں رکھنے کے بجائے صاف صاف بتا دیا تھا، کیونکہ جس خوددار فیملی سے اس کا تعلق تھا اور جتنا وہ ناک والا تھا، کبھی سسر کی بیساکھیوں کا سہارا نہ لیتا، سو اس نے دو ٹوک ڈیڈی کو بتا دیا تھا تاکہ وہ امیدیں قائم نہ رکھیں۔ میری کون سی بہت اولاد ہے، ایک سنی اور ایک تم، میرے بعد بھی تو تم لوگوں کو بزنس میں آنا ہوگا، تو ابھی میری موجودگی میں سیکھو تاکہ بعد میں تم لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ ڈیڈی نے سنجیدگی سے ماہرو کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ تب اس نے حامی تو بھر لی تھی، لیکن جذباتی انداز میں خفگی سے بولی، آپ ہمیشہ جیے ڈیڈی، آپ کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، میں اور سنی۔ ماہرو کی بے ساختہ آنکھیں بھر آئی تھیں۔ آج کل وہ ویسی بھی خاصی زودرنج ہو رہی تھی۔ بات بے بات رونا آ جاتا تھا، آنسو گر پڑتے تھے جنہیں وہ بڑی مہارت سے صاف کر لیتی تھی، چھپا لیتی تھی، جیسے اس وقت چھپا لیے تھے۔ ماہرو کو اون کی محبت نے کیا کچھ نہیں سکھا دیا تھا۔ میری جان، ڈیڈی نے اسے پیار کیا اور کسی ضروری کال پہ اٹھ کر چلے گئے تھے۔ تب وہ اور شازمہ اکیلی رہ گئی تھی۔ ماہرو جو اپنی سوچوں میں گم تھی، شازمہ کے بلانے پر کچھ چونک گئی۔ سویٹ ہارٹ، تم اس گلابی نائٹی میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہاں اپنے سسرال میں جا کر کم از کم اپنی ڈریسنگ پہ کمپرومائز نہ کرنا۔ ان کے رنگ میں خود کو رنگنے کے بجائے کوشش کرنا کہ اپنے رنگ نہ اتر جائیں۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ اپنی خوبصورتی کو شوہر سے کیش کراؤ، اسے اداؤں میں جکڑو، اسے کسی اور سمت مت جانے دو۔ اب دیکھو، اسے تمہارے ساتھ آنا چاہیے تھا مگر نہیں آیا۔ کیا تم نے فورس نہیں کیا؟ شازمہ کچھ دیر پہلے سے لے کر اب تک اسے آبزرو کر رہی تھی۔ اسے ماہرو پہلے کی طرح شوخ یا چنچل نہیں لگی تھی۔ شاید وہ بھی تھکن کا شکار تھی۔ ماہرو نے شازمہ کی تمام باتیں سن لی تھی، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ تمہیں کچھ ٹائم لگے گا، پھر تم ایڈجسٹ کر جاؤ گی۔ میں تمہاری نیچر کو جانتی ہوں، تم تبدیلی کو جلدی ایکسیپٹ کر لیتی ہو۔ شازمہ نے ملائمت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تب ماہرو حیران رہ گئی تھی۔ کیا شازمہ کی آبزرویشن ٹھیک تھی؟ اس نے کب ماہرو کو فرصت میں جانچنے کی کوشش کی تھی، اور واقعی شازمہ نے ٹھیک اندازہ لگایا تھا۔ ماہرو تمام تر نخرے، بے نیازی اور نخوت کے باوجود تبدیلی کو جلدی قبول کر لیتی تھی، اور ہر بری یا ڈینجرس سچویشن کو وقتی طور پر نہ صحیح تاہم کچھ ہی دیر بعد ذہنی طور پر قبول کر لیتی تھی۔ شاید اس لیے بھی اس نے اون کے برے رویے کو بھی زیادہ دل پہ نہیں لیا تھا۔ وہ ذہنی طور پر خاصی مضبوط تھی اور برے سے برے حالات میں بھی گھبراتی نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں وقتی طور پر حواس باختگی کے بعد سچویشن کنٹرول میں کر لیتی تھی۔ مجھے اندازہ تھا وہ اچھے خاندانی لوگ ہیں، تمہیں کسی بھی گزری بات سے ٹارچر نہیں کریں گے۔ تھینک گاڈ میرا اندازہ غلط نہیں ہوا۔ وہ لوگ اچھے ہیں، بٹ تم اتنی سست اور پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہو؟
شازمہ نے خاص تفکر کا مظاہرہ کیا تھا۔ اب ماہم کے بعد شازمہ کی ایکس رے مشین جیسی نظروں کا سامنا کرنا تھا۔ اف، ایسی ممی ٹھیک تو ہوں، اس نے زبردستی خود کو بشاش کیا تھا۔ شازمہ مطمئن ہوئی یا نہیں، تاہم چپ ضرور کر گئی تھی، یا شاید کچھ سوچ رہی تھی۔ کافی دیر بعد اس نے کچھ کریدنے والے انداز میں پوچھا، ماہی ان سب کا بیہیویئر تو اچھا ہے نا؟ اس کے انداز میں کھوج کے ساتھ ہلکی سی پریشانی بھی تھی۔ جانے کیوں ماہرو اس پریشانی کو کچھ سمجھی نہیں تھی۔ کم از کم ماہرو کے لیے اس کی پریشانی کی وجہ سمجھ میں آ بھی نہیں سکتی تھی۔ سب اچھے ہیں، ماہرو نے مختصر سی تسلی کروا دی تھی۔ تب شازمہ کے چہرے سے تفکر کی وہ ہلکی لہر غائب سی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ بشاشت آ گئی۔ دیٹس گڈ۔ اس نے مسکراہٹ کو خوب لمبا سا کھینچا تھا، پھر قدرے مطمئن کرنے والے انداز میں بولی، ویل تمہاری اس ان ایکسپیکٹڈ میرج، غیر متوقع شادی نے مجھے تو مینٹلی ڈسٹرب ہی کر رکھا۔ تھینک گاڈ سب کچھ اچھا رہا۔ شازمہ کے تشکر کی وجہ ماہرو کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ خوش بھی ہوتی تھی تو اپنے ہی انداز میں، شکریہ بھی ادا کرتی تو اپنے ہی ڈھنگ سے، خاصا مزیدار مزاج رکھتی تھی۔ ماہرو کو خواہ ہنسی آ گئی۔ دیکھ لو، اچھی نیت تمہارے کام آئی۔ اب وہ اپنی دور اندیشی، نیک اندیشی پہ سارا کریڈٹ لینا چاہتی تھی، یعنی کرنا ورنہ کچھ بھی نہیں، بس سارا اعزاز خود سمیٹ لینا۔ ماہرو اس کی خوش فہمی پہ بمشکل مسکراہٹ چھپا سکی، اور کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا، گڈ مینجمنٹ سے ہیونگ اے گڈ اینڈ کا ٹائٹل ملتا ہے۔ شازمہ کا تفخر قابل دید تھا۔ جانے اب کون سی ایسی نیک تدبیر کر چکی تھی جس کا بہترین نیک انجام اسے غرور کرنے پہ مجبور کر رہا تھا، اور وہ سینہ پھلا پھلا کر خوش ہو رہی تھی۔ اور یہ اون بھی خاصا پراؤڈ لگتا ہے، دیکھو ذرا ایک کال بھی نہیں کی۔ شازمہ کو اچانک خیال آ گیا تھا۔ ماہرو بھی چونک گئی۔ اب تو باہر رات ہو رہی تھی، پورے بنگلے کی لائٹس آن تھی، ٹائم بھی بہت گزر چکا تھا۔ اس نے بے ارادہ ہی ٹائم پیس کی طرف دیکھا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ فطری طور پر متفکر ہوئی۔ ماہم تو کہہ رہی تھی وہ لوگ لینے کے لیے آئیں گے، اس نے متفکر انداز میں پوچھا، اور یہ ماہم بھی جانے کہاں تھی، ابھی تک نیچے نہیں آئی تھی۔ ماہرو کے دل کو جیسے پتنگے لگ رہے تھے، کیونکہ گھڑی 9 بجا رہی تھی۔ رحمان منزل سے ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ بے قرار سی ہو گئی۔ ان کے نہ پہنچنے کا مطلب کیا تھا؟ اون کی مدر نے کال کی تو تھی، اور یہ بھی کہا تھا اون کو بھیجیں گی، اس لیے کہ میں بھی ریلیکس تھی کہ اون آ جائے، اکٹھے ڈنر کریں گے، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا۔ کیا میں کال بیک کروں؟ شازمہ بولتے ہوئے کارڈلیس اٹھانے لگی تھی جب ماہرو نے سرت سے اسے روک دیا تھا۔ اگر اون کی امی نے کہا تھا تو پھر اون ضرور آ جائے گا۔ وہ اپنی ماں سے بہت باؤنڈ ریلیٹڈ ہے۔ ماہرو کا دل اچانک مطمئن ہو گیا تھا۔ جو کچھ دیر پہلے والی بے قراری تھی، اس کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ شازمہ نے اس کی گفتگو کے آخری حصے کو اچک لیا۔ اور تمہارے لیے بھی مہربان اور نرم ہے۔ اس کا انداز اب بھی کچھ متفکر تھا۔ آف کورس، ماہرو نے جیسے جان چھڑوائی تھی، ورنہ شازمہ تو کسی بھی طور مطمئن نہیں ہو رہی تھی۔ مخصوص سگی اماؤں والے سوال کر رہی تھی جو اسے بالکل سوٹ نہیں کرتے تھے۔ ابھی شازمہ اس بات پہ بھی کوئی کمنٹ دیتی، حواس باختہ سی ماہم کو دیکھ کر چپ ہو گئی تھی، اور ادھر ماہم اسے اسی لباس فاخرہ میں دیکھ کر پھٹ پڑی تھی۔ وہ تمہارا راہتے جہاں ڈرائنگ روم میں پہنچ چکا ہے، اور تم الو گاؤدی ابھی تک سر جھاڑ منہ پھاڑ بیٹھی ہو، جبکہ راحت جہاں صاحب تیز گام پہ سوار ہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں رک رہا۔ 1000 منت کی ہے، ایک ہی جواب، اس کے پاس وقت نہیں۔ ماہم نے اس کی خوب کھنچائی کرتے ہوئے باہر دھکیلا تھا۔ اور تم کہاں مری جا رہی تھی؟ ماہرو کو بھی ماہم پہ غصہ کرنے کا خیال آ گیا تھا۔ میں مہارانی جی کے لیے کچھ ڈھنگ کی معقول شاپنگ کرنے گئی تھی، وہاں پہنچنے کے لیے کچھ ڈریسز اور سٹول وغیرہ لائی ہوں۔ ماہم نے اسے گھرک کر کہا، اب ٹائم ویسٹ نہ کرو، اور اسے اوپر بھیجنا چاہتی تھی جب کریم حواس باختہ بھاگا بھاگا اندر آیا تھا۔ وہ صاحب تو جا رہے ہیں، کہتے ہیں جس نے آنا ہو خود آ جائے، میں نہیں رک سکتا۔ صاحب کا موڈ بھی آف تھا۔ کریم نے ان سب کے اور بھی حواس اڑا دیے تھے، اب اوپر چینج کرنے کے لیے جانے کا بھی ٹائم نہیں تھا۔ ماہم نے اس کا سامان تو پہلی گاڑی میں رکھوا دیا تھا، اب اسے دھکا دے کر باہر کی طرف دھکیل رہی تھی۔ مرو، ایسے ہی جاؤ اور بے عزتی کرواؤ، وہ چلا گیا تو آئے گا نہیں دوبارہ۔ اب بھی لگ رہا تھا اماں نے کن پٹی پہ پستول رکھ کے بھیجا تھا، وہ بھی اس کے نہیں اپنے۔ ماہم پیچھے شعلہ فشانی کر رہی تھی۔ ماہرو ننگے پیر ڈرائی وے پہ بھاگنے لگی۔ پیچھے شازمہ کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اسے الگ ڈنر کا رونا پڑا تھا۔ اتنا اہتمام کیا اور اون ایسے ہی چلا گیا۔
मारो ने भागते भागते मम्मी माँ हमको खिला दें, ये 3 बंदों का इजाफी खाना खा सकती है कहा और गेट से बाहर निकल गई, जबकि बाकी लोग करीम समेत वहीं जम कर रह गए थे। गेट से बाहर ही वाइट करोला खड़ी थी, बल्कि खड़ी कहाँ थी, स्टार्ट थी और जाने ही वाली थी। माहरो ने मौका और वक्त गंवाए बगैर सरपट दौड़ लगा दी थी। फिर दूसरे ही लम्हे वो बैक होती करोला का फ्रंट डोर खोल कर बैठ गई, बिल्कुल अचानक और ज़बरदस्ती। ऑन को इस उफ्ताद की तवक्को नहीं थी। वो इसे तूफ़ान की तरह आता और गाड़ी में घुसता देखकर पहले तो अचंभे का शिकार हुआ था, फिर इसे फ्रंट सीट की बैक से टेक लगाकर लंबे लंबे सांस लेता देखकर चौंक गया। इसका चेहरा भाग दौड़ की वजह से बला का सुर्ख था, बाल बिखर कर मुँह और गर्दन से चिपक रहे थे, कुछ गले और पोस्ट पे बेतरतीब झूल रहे थे। सबसे बड़ी बात, इसका हुलिया इंतहाई मायूब किस्म का था। महीन सी नाइटी जिसकी सारी डोरियां खुली और बेतरतीब थी, आस्तीनें सिरे से नदारत थी, पैरों में हल्की सी चप्पल पहने किसी भी तौर रहमान मंजिल ले जाने के काबिल नहीं थी। इस वक्त बड़े हाल में सारे मौजूद थे, अब्बू अम्मी, इसके सारे भाई, बड़े और छोटे भाभियाँ बहन चाचा चाची, और ये इस इंतहाई बेहुदा शब ख्वाबी के लिबास में सास ससुर जवान जेठ देवरों के सामने जाएगी। माई फुट व्हाट रबिश। इसे तो शर्म ही नहीं थी, छू के भी नहीं गुजरी थी।